حسن بھائی اس میں سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بدعت کو آپ نے ایکسپلین کیا، آپ نے اس چیز کو بہت واضح انداز میں بتایا کہ یہ اصل میں دین میں کسی اضافے کو ہم دین بدعت کہتے ہیں. ہمارے ہاں عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو اس میں تھوڑے سے شدت پسندانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، وہاں پہ لوگ عام طور پہ ایک برتھ ڈے منانے کو بھی بدعت کہیں گے، وہ کسی اور چیز کو بھی جو کہ عام زندگی سے متعلق ہے اس کو بھی بتایا جائے گا کہ یہ بھی بدعت ہے. تو ایک تو اس چیز کو واضح کر دیجیے گا. آپ پہلے اس سوال کا جواب دے دیں تو پھر ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں، تاکہ میں ایک سوال ہی کروں تاکہ باقی لوگ بھی سوال کر سکیں. شکریہ. دیکھیے، یہ جس خرابی کا آپ نے اشارہ کیا، نشاندہی کی، یہ خرابی اصل میں ایک تصور کا نتیجہ ہے، آف شوٹ ہے اس کا. وہ تصور کیا ہے؟ وہ تصور یہ ہے کہ مذہب اسلام کے جو بھی سورسز ہمارے پاس موجود ہیں وہ زندگی کے ہر معاملے میں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. اب وہ کرتے کیا ہیں؟ اگر آپ ان کی جگہ پر کھڑے ہو کے دیکھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دین جب ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تفریحات کے معاملے میں اس نے رہنمائی نہ کی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تقریبات کے معاملے میں اس نے رہنمائی نہ کی ہو؟ لہٰذا اب ہم جو کوئی کام کر رہے ہیں وہ کام اگر ہمیں دین کے، تاریخ کے، خود صلحاء کی روایت کے، ان کی مذہبی معاشرت کے سورسز میں نہیں ملتا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز تو بدعت ہے، حالانکہ یہ بالکل لغو اور بے بنیاد بات ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے اندر احداث، دین کے اندر اختراع، دین کے اندر نئی بات پیدا کرنا یہ مسئلہ ہے. یہ مسئلہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اخلاقی مسئلہ ہے. خدا کا دین تھا اور اس میں نے اپنی جانب سے ایک چیز پیدا کر دی. دنیا کے جتنے معاملات ہیں، انسانوں کے جتنے دیگر کام ہیں، ان کاموں میں جب مذہب نے مجھے کسی چیز میں نہیں روکا، جن چیز میں روکا ہے وہ اخلاقی تصورات موجود ہیں، وہ حرمت کی بنیادیں موجود ہیں، وہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہیں ہوگی، وہ کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، وہ فواحش کا ارتکاب نہیں ہوگا، اس میں کوئی شرک نہیں پائی جائے گی. یہ چیزیں ہیں. یہ چیزیں اگر کسی عمل میں پائی جاتی ہیں تو دین کی اصولی ہدایت مجھ سے متعلق ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد میں تو انسان ہوں، دنیا میں نکلوں گا، ایجادات کروں گا، تہوار بنیاد بناؤں گا، میری معاشرت بنے گی، کلچر پیدا ہوگا، اس کلچر کا اثر ہوگا میری شخصیت کے اوپر، اس کا میں اظہار بھی کروں گا. ان سب چیزوں کا بدعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے یہاں بڑی غلط فہمی ہے کہ جب یہ تصور غلط ہوا کہ دین سے ہر چیز برآمد کرنی ہے، حالانکہ دین کا موضوع ہی نہیں ہے. میں تفریح کیسے مناؤں، یہ دین کا موضوع نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات دین کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. دین تو وہ بات بتانے آیا ہے مجھے جو میں جاننے میں یا تو غلطی کر سکتا تھا یا کسی تردد کا شکار تھا، وہ بھی میری فطرت پہ موجود تھی. لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا. کیوں اہتمام کیا؟ اس لیے کہ کل میرا اس نے حساب کتاب لینا ہے. باقی میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں ایجادات کرتا ہوں، یہ سب کی سب چیزیں مباح ہیں، جائز ہیں، انسانی عقل پہ ان کا انحصار ہے. بدعت کی پوری بحث مذہب کے دائرے میں ہوتی ہے. جب آپ آگے بڑھ کے کہیں جی برتھ ڈے منانا تو دین کے اندر بہت نیک کام ہے، اس کے نتیجے میں آپ کو 10 کی رات نیکیاں ملیں گی، اب آپ نے بدعت کا ارتکاب کر دیا، اس لیے کہ آپ نے برتھ ڈے کو دین سے جوڑ دیا. تو جیسے ہی آپ کسی چیز کو دین سے جوڑیں گے تو وہ چیز دین میں ممنوع ہوگی. اس کے علاوہ تمام چیزیں مباح ہیں. یہاں ایک اور مختصر چیز کی وضاحت کر دوں. لوگ عام طور پہ پہلے غلط تصور پیدا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز تو بدعت حسنہ ہے. یعنی بدعت حسنہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں کہ یہ تو بڑی اچھی خرابی ہے. بھئی اگر وہ خرابی ہے تو خرابی ہے، اگر وہ خرابی نہیں ہے تو خرابی نہیں ہے. آپ نے کوئی دینی تصور پیدا کیا ہے تو وہ حسنہ ہو یا وہ سیئہ ہو، اگر وہ دین میں موجود نہیں ہے تو پھر تو وہ بدعت ہوگی. لیکن اگر کوئی دنیاوی تصور ہے تو اس کو دنیاوی لحاظ سے ہم زیر بحث لے کے آئیں گے، اس کا بدعت کی بحث سے کوئی تعلق نہیں. حسن بھائی بہت شکریہ آپ کا، بڑی ماشاءاللہ آپ نے زبردست طریقے سے وضاحت کی ہے. مختصر ترین الفاظ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شروع میں آپ نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ جیسے تدفین کے بعد پھر جو ہے نا وہ لوگ ختم دلاتے ہیں اور وہ ایک رسم جو ہے وہ بن چکی ہے اور جس کو لوگوں نے دین سے جوڑ دیا ہوا. میرا اس میں کویسچن یہ ہے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں اصل میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس ساری ایکٹیویٹی میں ہوتا کیا ہے. ویسے تو بہت کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن جو زیادہ لوگ کرتے ہیں، جو زیادہ مروجہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، بعض اوقات وہ نعتیں بھی پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنے اصل میں بری نہیں ہیں. قرآن پڑھنا، سننا، سمجھنا غلط نہیں ہے، نعتیں پڑھنا، پڑھانا، سننا غلط نہیں ہے، اور کھانا بھی کھلایا جاتا ہے، تو کھانا بھی کھلانا جو ہے وہ کوئی غلط بات نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ کچھ حلقے جو ہیں وہ کچھ لوگ ہیں وہ اتنے متشدد ہو گئے اس میں کہ انہوں نے اس کو تقریباً ایک واجب کی سی حیثیت دیتی. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کو واجب فرض وغیرہ تو کچھ نہیں مانتے، لیکن جسٹ فار دا سیک آف ایصال ثواب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ اس کی اصل میں واجب یا فرض نہیں مانتے.
تو ایسی صورت میں بھی جب کہ وہ اس کو نہ فرض مانتے ہیں نہ واجب مانتے ہیں، لیکن ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ چلیں لوگ اکٹھے ہوں گے، قرآن شریف پڑھیں گے اور اس کا جو اصال ہے ثواب کا وہ جو روح ہے اس کو ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی اس کو بدعت ہی مانا جائے گا. یہ جائے کہ باقی مطلب جیسا کہ آپ نے آخر میں فرما بھی دیا کہ کچھ لوگ یہ جو طبقہ فکر ہے انہوں نے کلاسیفائی کر دیا ہے کہ یہ مطلب بدعت حسنہ ہے، اور وہ بعض کا کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جس کو بدعت سیئہ ان کو کلاسیفائی کر دیا انہوں نے، وہ اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں. تو کیا یہ جو چیز ہے جب ہم اس کو فرض اور واجب نہیں مانتے لیکن اپنے اصل میں یہ چیزیں اگر ہم کرتے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی، پھر بھی یہ بدعت کے مانی جائے گی اور بہت بڑی برائی مانی جائے گی؟ جی دیکھیے، دو پہلو ہیں اس کے. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ کوئی انسان جو اس کا ارتکاب کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے، اس کے پیش نظر کیا چیز ہے، اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے، اور اسی کی بنیاد پہ اس کی حساب و کتاب ہوگا، جزا و سزا کا معاملہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک چیز آپ نے دین کے طور پر یعنی اس کو دین بنا کے معاشرے میں رائج کر دیا، ہر بدعت کی ابتدا ایسے ہی ہوتی ہے. یعنی جتنی بدعات آج آپ کو دین بنی ہوئی نظر آتی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک دن اٹھ کے کسی نے کہا کہ یہ دین ہے آج سے ہم شروع کر رہے ہیں؟ ہر بدعت کی ابتدا ایسی ہوتی ہے کہ دین نے اگر کسی دینی موقع کے اوپر، مثال دیتا ہوں نا میں آپ کو کہ ایک شخص مرا ہے تو اب اس مرنے کے موقع پر دین نے کچھ ہدایات دی ہیں، اس موقع پر آپ جیسے ہی کسی چیز کو اپنے طور پہ شروع کرتے ہیں اور اس کو دینی رنگ دیتے ہیں، وہ دینی چیز ہے، یعنی وہ دینی عمل ہے اپنی ذات میں. تلاوت آیات ایک دینی عمل ہے. اسی طریقے سے آپ دعا و مناجات کرتے ہیں، یہ ایک دینی عمل ہے، یہ مباح عمل تھا، جائز عمل تھا. جیسے ہی آپ نے اس کو کسی صورتحال سے مقید کیا تو اس صورتحال کی ابتدا ایسی ہی ہوگی کہ لوگ اس کو یہ سمجھ کے کر رہے ہوں گے کہ یہ تو ایک مباح چیز ہے، اس میں کیا ممانعت ہے، کیا مسئلے کی چیز ہے. یہ جتنی آپ کو آج نظر آتی ہیں خرافات عید میلاد النبی کے نام کے اوپر، ان سب کی ابتدا بھی ایسی ہی ہوئی ہے. لوگوں نے یہ کہا بھائی اظہار محبت کے پیرائے ہیں، لوگ مل کے نعتیں پڑھ لیتے ہیں، لوگ مل کے اجتماع کر لیتے ہیں، کھانا بھی کھلا لیتے ہیں، چلیں کسی نے وہاں پر اگر درود و سلام پڑھ لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، چلیں کوئی الگ سے جا کے کوئی نفل پڑھ کے شکرانے کے ادا کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ عرصے بعد وہی چیز جو اپنی ذات میں مباح تھی، آپ نے اس کے اندر غیر محسوس طور پہ قیود داخل کرتے 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 اس کو ایک دینی عمل کے طور پہ معاشرے میں جاری کر دیا. آپ دیانتداری سے اگر پاکستان میں جائیں اور کسی یہ جو وفات ہوتی ہے اس کی تقریب میں شریک ہوں تو جس طریقے سے جنازہ ایک دینی تصور رکھتا ہے، کفن پہنانا ایک دینی تصور رکھتا ہے، بالکل ایسے ہی ایصال ثواب کی مجالس، کھانا کھلانا، اس کے بعد قبروں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کے کانوں میں درود پڑھنا، پھر قبروں کو لٹانے کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ اتنی زیادہ اختراعات پیدا کر دی ہیں کہ وہ قبلہ روح ہو کے ڈالا جائے گا اور اس کے بعد حساب و کتاب کے فرشتے آئیں گے تو اٹھ کے کیسے بیٹھے گا. تو یہ ساری چیزیں شروع کیسے ہوتی ہیں؟ انہی تصورات سے شروع ہوتی ہیں. سوال یہ ہے کہ جب اللہ کی شریعت نے میت کے لیے دعا و مناجات، میت کے لیے استغفار کی التجا کے لیے ایک نماز مقرر کی ہے، تو اس کے بعد ہم کیا اللہ میاں سے زیادہ ذہین ہیں کہ ہم آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یا اللہ یہ کام تو کافی نہیں تھا، اس کے بعد ہم نے ایک مجلس سجانی اور اس میں بیٹھ کے ہم اس کے لیے دعا و مناجات کریں گے. آپ دعا و مناجات اکیلے کریں، نماز میں کریں، تہجد میں کریں. لیکن یہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ انسان خود سے چیزیں پیدا کرنا چاہتا ہے، انسان آمادہ نہیں ہوتا چیز پہ جو دین نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے. یہیں سے بدعات کی ابتدا ہوتی ہے. تو کرنا کیا چاہیے؟ ان لوگوں کو جو اس کو دین نہیں سمجھتے ان کو ترک کرنا چاہیے، ان کو لوگوں کو بتانا چاہیے ہے کہ خدا کی شریعت میں یہ توازن موجود تھا تجہیز و تکفین کے موقع پہ، اور اس میں بڑی حکمت کار فرما ہے. یہ ایسے نہیں ہے یہ جو آپ 40واں مناتے رہتے ہیں، یعنی پوری دنیا کی اسکیم کو وہ خالق ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس کی نفسیات کو سامنے رکھ کے میں اپنے باپ کو، اپنی ماں کو جنازہ پڑھ کے سپرد خاک کرتا ہوں. اس کے بعد میں نے دنیا میں لوٹنا ہے، اس امتحان میں شریک ہونا ہے اور پورے اعتماد سے کھڑے رہنا ہے. لیکن ہماری رسوم اور آداب آپ دیکھیں تجہیز و تکفین کی 40 دن تک پورے گھر کا نظام تلپٹ ہوا رکھتا ہے، اور اس کے بعد کھانے کھلائے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے دین کی وہ کتاب کہ جس پہ عمل کرنا تھا، جس کو غور و فکر و تدبر و تعقل کا موضوع بنانا تھا، اس کو آپ نے ایصال ثواب کا بنیاد بنا دیا. یہ قرآن مجید سے بے اتنائی کی بنیادیں یہاں سے پڑی ہیں کہ آپ بیٹھ کے طوطے کی طرح قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، ایصال ثواب ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس گھر میں کوئی پڑھنے والا نہ ہو تو آپ مدرسے میں جا کے بچوں کو کہتے ہیں جی ہم آپ کو 2000 روپے دیں گے، آ کے ہماری والد کے اوپر قرآن پڑھ لیں. یہ سب کا سب دین کے اس پورے کے پورے اسٹرکچر کے نظام کا باعث بن جاتا ہے.
ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے ہے کہ جی دین نے مراسم عبودیت طے کر دیے تھے، اس کے بعد کوئی شخص انفرادی طور پہ دعا کرنا چاہتا ہے، کھانا کھانا چاہتا ہے، نہیں کھانا چاہتا، یہ اس کا معاملہ ہے. بدعات ایسے ہی پیدا ہوتی ہیں اور ایسی دین بنتی. ریحان بھائی آپ اپنا سوال پلیز کر لیجیے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام، دعا مہربانی جی. اچھا، میرے اصل میں 2 کوشچن ہیں. ایک تو ڈائریکٹلی بدعت سے ریلیٹڈ ہے، ایک شاید انڈائریکٹلی بدعت سے ریلیٹڈ ہو. آپ بہرحال اس کو ایکسپلین کیجیے گا. پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ ایک عام آدمی، جس طرح ہمارے پاس دین کا اتنا نالج نہیں ہے، ہم کیسے ایک آدمی فیصلہ کرے گا کہ یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ ایک مسجد میں گئے تو وہاں کوئی لٹریچر ملا کہ یہ عید میلاد نبی کا قرآن و سنت سے جواب. تو جیسے میں ہوں، میرا دین کا بہت نالج نہیں ہے، میں جب کسی کو کہوں گا بھی عید میلاد نبی یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تو بدعت ہے، تو وہ مجھے آگے سے ایک آیت اور 2 احادیث سنائے گا، میں چپ ہو جاؤں گا کیونکہ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے. اور وہ اتنی بڑی ہستیوں کے نام لے دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا تھا، تو آپ کے پاس جواب بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس کی بات کو جھٹلائیں کہ اچھا اتنی بڑی ہستی کا اس نے نام لے دیا، اب میں کیا کہوں. ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو آج کل یہ ہم نے لاسٹ ویک میرا خیال ہماری قرآن سیشن میں ڈسکشن ہوئی تھی کہ جو ایک شارٹ کٹ اسلام چل پڑا ہے واٹس ایپ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، یہ درود ہے 50,000 دفعہ ہم شیئر کر رہے ہیں، آپ بھی شیئر کریں، آپ کو شیطان روکے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کون محبت کرتا ہے. تو یہ بدعت یہ جو چل پڑی ہے یہ کیا ہے؟ یہ دونوں چیزیں آپ تھوڑی ذرا ایکسپلین کریں. جی، یہ جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا، عام مسلمان کے پاس تو اتنا علم نہیں ہوتا کہ کیا چیز بدعت ہے بدعت نہیں ہے. بدعت پیدا کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، بدعت سے دور رہنے کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. یعنی اگر آپ نے بدعت پیدا کرنی ہے تو اب آپ نے دلائل گھڑنے ہیں، اب آپ نے معلوماتیں لانی ہیں، اب آپ نے ادنیٰ مماثلتیں بنانی ہیں. اگر آپ بدعت پیدا نہیں کر رہے، بدعت سے بچنا چاہتے ہیں تو کسی علم کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو پیدا کرنے کی دلیل دی جاتی ہے. اگر وہ کوئی شخص آپ کے سامنے دلیلیں لے کر آ رہا ہے کہ جی یہ چیز بھی دین، یہی بدعت کی پہلی نشانی ہے. اس لیے کہ دین تو واضح ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ اللہ کا دین ہے، وہ کتاب میں موجود ہے، وہ سنت میں موجود ہے. کسی شخص نے آج تک آپ کو یہ کہا کہ آؤ میں تمہیں بٹھا کر 5 نمازیں ہوتی ہیں اس کے دلائل دیتا ہوں قرآن و سنت سے، فجر کی نماز تم پر فرض ہو گئی ہے، آؤ میں اس کے لیے تمہیں ثابت کرتا ہوں، آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو، یہ کبھی نہیں ہوگا. اس کے لیے کسی علم، کسی تردد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے جو دین کی مثبت مطلوب ہدایات ہیں ان کو اس ذریعے سے پہنچایا ہے کہ اس کے لیے کسی مسلمان کو جاننا کوئی تردد کا باعث ہی نہیں ہے. پورا معاشرہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے. کبھی اختلاف نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ جی دیوبندیوں کے نزدیک تو فجر کی نماز نہیں ہوتی، بریلویوں کے نزدیک ہوتی ہے، یا مثال کے طور پہ اہل حدیثوں نے مغرب کی نماز ایجاد کر لی ہے، یہ تو ہمارے یہاں نہیں ہے. کوئی اختلاف نہیں ہے، پورا دین محکم صورت میں موجود ہے. جہاں پر آپ کو مراسم عبودیت یا دینی تصورات کے اندر اس طرح کے دلائل نظر آئیں تو آپ یہ جان لیں کہ آپ بالکل صحیح جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ دلائل پیدا کرنے والوں کو کچھ علم کی گتھیاں دوڑانی ہیں، عام آدمی کو کچھ نہیں کرنا. تو عام آدمی کے لیے کرائٹیریا کیا ہے؟ سمپل سادہ کرائٹیریا، وہ عمل جس عمل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دین ہے، اس کی سند کہاں ہے؟ اس کی سند 2 چیزوں میں ہوگی. اس کی سند یا تو قرآن مجید میں ہوگی، اگر وہ دین کے عملی معاملات ہیں تو پھر اس کی سند سنت کے اندر ہوگی. سنت کسے کہا جاتا ہے؟ سنت روایات کا نام نہیں ہے. سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی جس روایت کو پورے معاشرے کو آگے بتایا، پورے معاشرے کو آگے سمجھا کر اس پر عمل کی روایت جاری کی، اس کا نام سنت ہے. تو اب آپ میرے پاس آئے ہیں مجھے سمجھانے کے لیے کہ عید میلاد النبی دین میں مطلوب ہے، تو میں سادہ سا سوال کروں گا کہ عید میلاد النبی ظاہری بات ہے رسول اللہ کے عہد میں بھی ہوئی ہوگی، آپ اس کو دین قرار دے رہے ہیں تو اس دینی روایت کا ثبوت مجھے اوپر تک پہنچا کر دکھا دیجئے، میں اس کو دین مان لوں گا. تو بہت سادہ کرائٹیریا ہے بدعت کو دین سے الگ کرنے کا. جو مثبت دین ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہے، جیسے ہی اس کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کی جائے گی تو بس کھٹک پیدا ہو جانی چاہیے کہ یہاں پر یہ بدعت ہے. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ دوسرا کوشچن میرا یہ تھا کہ ابھی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر ایک یہ شارٹ کٹ ورژن چل پڑا ہے اسلام کا کہ یہ ہم نے جو ہے وہ 50,000 دفعہ درود شریف کمپلیٹ کرنی ہے، آپ اس کو شیئر کریں تاکہ 50,000 دفعہ ہو جائے. آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، دیکھتے ہیں کس کو زیادہ محبت ہے. دیکھیے یہ جو معاملہ ہے یہ اصل میں علم کی غلطی کا نتیجہ ہے. ہمارے ہاں آپ تفسیریں اٹھائیں، یہاں تک کہ جو بڑے بڑے مفسرین ہیں، زمخشری جیسے مفسرین، کشاف جن کی مارکۃ الآراء تفسیر ہے اور تفسیر کی امہات میں شمار ہوتی ہے، وہ تک
قرآن مجید کی جب تفسیر کرتے ہیں کسی سورہ کی تو آخر میں وہ ساری روایات لے آتے ہیں کہ جن میں بیان ہوا ہے کہ فلاں سورت کو اتنے دفعہ پڑھا جائے تو اس کے نتیجے میں جو رزق میں کشادگی پیدا ہو جاتی ہے، مثال کے طور پہ کوئی آسودگی کا معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی تنگی دور ہو جاتی ہے، اس طرح کی چیزیں وہ تک لے آتے ہیں۔ اس میں جاننا یہ چاہیے کہ یہ خرابی اور غلطی کیسے پیدا ہوئی۔ یہ خرابی اور غلطی ضعیف روایات کی بنیاد پہ پیدا ہوئی۔ اس میں اصول سمجھیں، یعنی اگر کسی صحیح روایت میں ہمیں بات بتائی جاتی کہ جی آپ اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر کسی چیز کی دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، تو اللہ اس کو پورا فرمائے گا۔ یہ بات میں سنتا ہوں، آگے پہنچا دیتا ہوں، لوگوں کو کہتا ہوں جی آپ کو کوئی اور شخص ملے اس تک پہنچا دیں، یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ یہ آپ دین میں کسی نئی چیز کی ابتدا نہیں کر رہے، اس لیے کہ خود قرآن نے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، دعا کرنے کا عمل موجود ہے، دعا میں کرتا ہوں، دعا پوری امت میں جاری ہے۔ دعا کرنا یہ کوئی اپنی ذات کے اندر بدعت نہیں ہے۔ جو بات زیر بحث ہے مضمون روایت کے اندر، وہ بھی کوئی غلط مضمون نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اگر آپ نے کسی چیز کو بیان کیا ہے تو اب یہاں پر علم کا سوال ہے، اور علم کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ سے اس کی نسبت متحقق ہے۔ تو میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں اپنی تحقیق کی بنیاد کے اوپر کہ 99% روایات اس موضوع پہ جو بیان کی جاتی ہیں ان کی سندی ثابت نہیں ہے، بلکہ محدثین نے ان لوگوں کو پکڑا جن لوگوں نے یہ روایات خود محدثین کے نام سے بیان کرنا شروع کی، تو ان سے پوچھا کہ یہ بات تو ہم نے کہی نہیں تھی، تم کیوں بیان کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم تو اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر قرآن پڑھنے کی ایک ترغیب پیدا ہو، لوگ قرآن کو پڑھیں اور لوگ قرآن کے قریب آئیں، جب زیادہ تلاوت کریں گے تو اس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو یہ علم کی غلطی ہے، یہ دین میں کوئی نئی چیز وہ پیدا نہیں کر رہے، ان کے علم کی حد تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو بات ان تک پہنچی ہے اس کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر ہم یہ کہیں گے کہ جی یہ جو بات آپ بیان کر رہے ہیں یہ اللہ کے رسول سے اس کی نسبت متحقق نہیں ہوتی، اور جب نسبت متحقق ہو جائے تو اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیز روایت میں زیر بحث ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تو مجھے بات نہیں بتائی نا، لوگ بیان کر رہے ہیں آپ کی نسبت سے، وہ قرآن مجید کے 4 کارنرز کے اندر کھڑی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جب قرآن نے یہ کہا ہے کہ جی انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، آزمائش بھی ہوگی، مصیبت بھی ہوگی، تو یہ پھر کون سا اصول ہے کہ جی اس آزمائش اور مصیبت سے نکلنے کے لیے آپ 40 دفعہ سورت پڑھ لیں تو آزمائش ہوگی نہیں؟ پھر تو خدا کی پوری اسکیم ہی تلپٹ ہو گئی۔ تو پھر قرآن مجید کے 4 کارنرز اس متن پہ اپنے اعتراضات کو سامنے رکھیں گے جو راوی نے مجھ تک پہنچایا ہے رسول اللہ کی نسبت سے۔ تو اس معاملے میں ہم لوگوں کو یہ کہیں گے کہ یہ جو روایات ہیں یہ ثابت نہیں ہے، لہٰذا جو چیز ثابت نہ ہو اس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ سے جس شخص نے کوئی غلط بات منسوب کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ لہٰذا آپ یہ کہتے ہیں کہ جی شیطان یہ کر دے گا وہ کر دے گا، روایتوں میں آیا ہے، تو روایت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، علم کی غلطی ہے۔ علم کی غلطی کو علم کی غلطی کے دائرے میں رکھنا چاہیے، ہر چیز پر بدعت کا لیبل چسپا کر کے بھی ہم اس کو روک نہیں سکتے۔ ہمارے یہ بھی ایک بڑی خرابی ہے کہ جب کسی ادنا سے انحراف کو یا برائی کو دیکھتے ہیں، اس برائی کی بنیاد تفہیم و تبیین کی غلطی بھی ہو سکتی ہے، ہم اس پہ بھی بدعت کا اطلاق کر دیتے ہیں۔ یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیز دین میں اختراع کے طور پہ پیدا کی جا رہی ہے اس کے بارے میں ہم کہیں بدعت ہے، جو کسی غلط انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے اس کو کہیں علم کی غلطی ہے، لہذا غلطی کو آپ درست کر لیں۔ بہت شکریہ حسن بھائی۔ انکل شمشاد کا میرے خیال سے ایک سوال ہے۔ جی یہ ایک دو مجھے کلیریفیکیشن۔ السلام علیکم۔ فرسٹ آف آل بہت ہی خیر حاصل ماشاءاللہ سمرائز کیا آپ نے بدعت کے موضوع کو۔ یہ آج کل ایک سلسلہ چل گیا کہ جیسے جو والدین یا کوئی انتقال ہو گیا جن کا، تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جیسے اگر انہوں نے ان کی نمازیں چھوٹ گئیں یا ان کے روزے تو الگ نمازیں چھوٹ گئیں تو اس کے لیے وہ جو ہے نا کچھ صدقہ یا کچھ خیرات کر رہے ہیں، کیا یہ بدعت میں تو نہیں آتا ہے؟ اور اس کے علاوہ قربانی کرنا ان کے لیے جیسے یہ اس طرح سے اور ان کے نام سے ان کی طرف سے، یہ کسی بدعت میں تو نہیں آتا ہے؟ یہ پلیز واضح کر دیں۔ دیکھیے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، رخصت ہونے کے بعد قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ ہر انسان سے اس کے علم اور عمل کا امتحان ہوگا، لہٰذا میں اپنے والدین کہ اس امتحان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ دنیا کے اندر انفرادی امتحان انسان کو درپیش ہے۔ جیسے ہی وہ رخصت ہوا اس کا عمل ختم ہو گیا سوائے چند چیزوں کے جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور وہ چیزیں بھی دین کے اس پورے تصور کے تحت کھڑی ہوئی ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ آپ نے ایک اچھی اولاد پیدا کی ہے، اس کا ایک عمل صالح ہے، آپ نے کوئی نیکی خیر کا کام جاری کیا تھا، وہ کام آگے جاری ہے، آپ کا صدقہ جاری ہے، اس کا عمل تو اس کو پہنچتا ہے۔ ہم آگے بڑھ کے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دعا کر سکتے ہیں۔ ہم جب دعا کرتے ہیں تو دعا کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی تائید کے لیے صدقہ بھی کرتے ہیں۔ تو
اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میرے والد، میری والدہ، میرا کوئی عزیز رشتہ دار، اعزہ اقربا میں سے رخصت ہوا ہے تو میں صدقہ کروں، صدقہ کرنے کے بعد اللہ سے دعا کروں. دعا کروں گا تو یہ ایک التجا ہوگی. التجا اللہ کے ہیں اس کے قاعدے قانون کے مطابق ایکسیپٹ ہوتی ہے، ریجیکٹ ہوتی ہے. میں دعا کروں جی فلاں ماموں پوری زندگی تو شراب پیتے رہے، یا اللہ ان کو جنت کا شہری بنا دے، تو اب یہ اللہ کی اسکیم کے خلاف ہے. اس کے لیے چاہے میں پوری دنیا کو کھانا کھلا کے دعا کروں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہی معاملہ یہ ہے کہ جی میں 1 ارب روپیہ لوگوں میں صدقہ کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ اس کا ثواب جو ہے وہ ماموں کو پہنچا دے، اور ماموں نے پوری زندگی 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، تو یہ معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا. آپ اپنے طور پہ نیکی کرتے ہیں تاکہ اللہ کی تائید ہو، اللہ کی نصرت ہو، اللہ کی منشا کی یافت ہو، اس سے دعا کریں، آپ اس کے مقبول بندے بنے، ممکن ہے آپ کی دعا قبول ہو جائے. تو دعا بھی اصولوں کے مطابق قبول ہوگی، اور اسی طریقے سے ان کو فائدہ تب ہوگا کہ کسی نیک عمل کا ارادہ انہوں نے کیا تھا، آپ نے اس کو تکمیل تک پہنچا دیا. انہوں نے پیسے رکھے بینک اکاؤنٹ میں، یہ کہا جی میں سبیل لگاؤں گا لوگوں کی فلاح کے لیے، فائدہ عام کے لیے، بہبود کے لیے، نہیں کر سکے، آپ کر دیتے ہیں تو اس کا فائدہ تو ان کو پہنچنا چاہیے. لیکن کوئی شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ جی آ جائیں میرے پاس اور میں اب آپ کو جو ہے نا اپنے آپ کے مرنے والے تک ثواب پہنچانے کا کام کرتا ہوں، مجھے آپ دیجئے 5000 روپے، میں 4 قرآن ختم کر کے اس تک پہنچا دوں گا. اب یہ صریحاً بدعت ہے، اس لیے کہ دین میں جزا و سزا کا جو پورا قانون تھا اس کے اندر آپ نے ابتدا کر دی. دین میں جو چیز موجود نہیں تھی اس تک کوئی چیز پہنچانے کی آپ نے اس کا ارتکاب کیا ہے. انفرادی طور پہ کوئی یہ کام کرتا ہے، دعا کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو ایک رسم بنا کر یہ کہتا ہے کہ جی قضائے عمری ادا کریں. پچھلے دن میں نے پڑھا اخبارات میں اشتہار تھا کہ لوگوں کی قضائے عمری ہم سے ادا کروائیے، اتنے 1000 روپے دیں اور ہم بچوں کو لگا کے ان کی نمازیں پڑھوا دیں گے، ان تک پہنچ جائیں. صریحاً بدعت ہے. دین کے اندر ایک نئی چیز ہے، ابتدا ہے، اختراع ہے، دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں. جزاک اس اللہ. میں صرف جزاک اللہ، اس میں ایک وضاحت کے طور پہ میں درمیان میں بس ایک سوال حسن بھائی سے کروں گا کہ ایک جو حدیث عام طور پہ بیان کی جاتی ہے کہ جس میں ایک شخص نے اپنی ماں کے لیے شاید حج کا ارادہ کیا، اس سے عام طور پہ یہ تصورات عام طور پہ لوگ اس کی دلیل دیتے ہیں، تو اس پہ بھی ایک مختصراً اگر کامنٹ کر دیں، آپ نے جو بات کی اس سے اگر ریلیٹ کر دیں یا مختصر کامنٹ کر دیں تو وہاں پر بھی رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ دیکھیے. کتنے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفسیات انسانی کے کتنے حاذق طبیب بھی تھے کہ وہ جانتے تھے کہ مرنے والے کے ساتھ ہم اپنے تعلق کا اظہار بھی کرنا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم. آپ نے روکا نہیں، آپ نے کہا حج کر لو. حج کیا ہے؟ حج میری عبادت ہے، میں سب کچھ کر رہا ہوں. روکا نہیں کہ حج کر لو، لیکن ساتھ یہ بتا دیا کہ اجر تمہیں ملے گا اس کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پہ اسی روایت میں بات بتائی. حج سے نہیں روکا، اس لیے کہ عبادت تو میں کر رہا ہوں نا، نماز میں پڑھ رہا ہوں، حج میں کر رہا ہوں، روزہ میں رکھ رہا ہوں، اس کے بعد میں حج میں دعائیں کروں گا نا، تو میں اپنی والدہ کے لیے بھی دعائیں کروں گا. اس سے مجھے ایک تسکین اور ایک سکینت حاصل ہوگی، اس سے روکا نہیں گیا. اسی طرح قربانی ہے، قربانی ایک نفل عبادت ہے. ہم قربانی اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، کسی اور کے نام پہ قربانی نہیں ہو سکتی، اللہ کے نام پہ کرتے ہیں. قربانی کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میں نے تیری راہ میں یہ جانور اپنی جان کی نظر کے طور پہ پیش کیا ہے، بڑا مستحب بڑا مطلوب عمل تھا، اس سے تو راضی ہوگا، کچھ اجر مجھے دے گا، تو جو مجھے تو اجر دے رہا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ میرے مرنے والوں کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ فرما. یہ سب کی سب دعا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ میں قربانی کر کے کہتا ہوں اللہ میں اس کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں لہٰذا اس کے کھاتے میں سارے کے سارے نیکیاں ڈال دے. ایسا نہیں ہو سکتا، اس کا کھاتا بند ہو گیا. اب میری دعا ہے جو اللہ کے یہاں جائے گی، اور دعا کے بارے میں یہ طے ہے کہ اس کو رد و قبول کا ایک کرائٹیریا ہے، علی الاطلاق اس طرح نہیں ہوتا. صحیح، شکریہ. عدنان بھائی میرے خیال سے نیکسٹ کوسچن ہے. السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم. حسن بھائی کافی سوالات کے جواب تو مجھے مل گئے ہیں اور کافی چیزیں کلیئر بھی ہوئی ہیں. ایک چھوٹا سا میرا ایک کوسچن ہے کہ یہ جو استخارہ کرتے ہیں اسلام میں، یہ استخارہ کا کیا تصور ہے، کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کائنڈلی اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. تھینک یو. جی دیکھیے، استخارہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خیر کی دعا کرنا. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح ہم روزانہ دعائیں کرتے ہیں، آپ صبح شام دعائیں کرتے ہیں، نماز میں دعائیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے کسی معاملے میں کوئی تردد ہے، کسی معاملے میں کوئی تذبذب ہے، آپ کا ذہن منتشر ہے کہ کیا فیصلہ کرنا چاہیے، تو اس موقع پر آپ اللہ کے سامنے جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس معاملے میں میرے دل کو اس رستے پر اطمینان دے دے جس رستے پہ تیری تائید اور تیری نصرت حاصل ہوگی. تو خیر کی دعا کرنا اس کا نام ہے استخارہ. اس کے علاوہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے. جب ہم خیر کی دعا کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے اللہ سے کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرنے کے لیے اس سے زیادہ محمود عمل کیا ہو سکتا ہے جو نماز کی صورت میں سامنے آتا ہے. تو 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کر دینا یہ استخارہ ہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں، صحابہ اکرام کے آثار میں، خود ہماری امت کی جو معاشرت اور تہذیب اور تاریخ ہے اس میں اس روایت کے آثار ملتے ہیں. لیکن
اس کو آگے بڑھ کے جو شکل دی، جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا نا کہ انسان آمادہ نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ اب مجھے خدا کی طرف سے کوئی سائن بھی چاہیے ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ سائن بھی بتا دیا کہ دکھانا ہوگا تو خواب کا میڈیم میں استعمال کر سکتا ہوں. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے نا، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، یہ جو اللہ کے ساتھ رابطے کی ایک صورت تھی، نبوت ہی کی ایک جس کو آپ کہتے ہیں صورت میں انبیاء کے ساتھ معاملہ ہوتا تھا، ایک رابطہ ہوتا تھا، کا ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن اس ذریعے میں سے، جس ذریعے سے یہ رابطہ ہوتا تھا، اس ذریعے میں سے ایک ذریعے کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے قائم رکھا ہے. اور وہ کیسے ہے کہ رویا رجل الصالح، کسی نیک آدمی کو خواب دکھا دیا جائے، اس کو کوئی اشارہ مل جائے. تو وہ بات وہاں تک تھی، لیکن ہم آگے بڑھے. ہم نے کہا نہیں، ہم اس کے بعد ایک تشتری، ایک پرات رکھیں گے، اس میں 2 کاغذ رکھیں گے، اور اس کے بعد دعائیں پڑھیں گے، اور پھر پھوکے مار مار کے اس کو دائیں بائیں کریں گے کہ وہ سیدھے رستے میں پہنچ جائے جو ہماری خواہش ہے. یہ سب کی سب بدعت ہے، اس لیے کہ اللہ نے ایک چیز مقرر نہیں کی تھی اپنی تائید بیان کرنے کے لیے، تو میں نے اس کو مقرر کر لیا، خود سے اختراع کی، اور اس کے بعد اس کو اللہ کا نام دیا، اور لوگوں کو یہ کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر دیا، چاہے جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں کوئی رائے نہیں دی. تو استخارہ خیر کی دعا ہے. اس کے بعد جتنی چیزیں اس سے جڑ گئی ہیں وہ سب کی سب دین میں اختراعات ہیں، اگر وہ دین کے نام پہ ہوتی. اچھا، اصل میں اس میں عام طور پہ تھینک یو سو مچ، اس میں ایک ضمنی سوال ایک دم سے میں دوبارہ دماغ میں کرتا رہوں گا کہ عام طور پہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، آف کورس اس کا کرائٹیریا ہے اس کی، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے قبول کریں گے. تو جب انسان استخارے کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرے کہ میری رہنمائی کریں، تو اس کے بعد اب کسی، آپ نے جیسے کلیئر کیا کہ کسی سائن کا کیا خواب میں بھی انسان کو انتظار کرنا چاہیے کہ کوئی گرین چیز نظر آ جائے، کوئی سبز جھنڈا لہراتا ہوا نظر آئے، یا مثال کے طور پر اگر کوئی اس طرح کا اشارہ ملا بھی ہے، تو ہم تو انسان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء جو تھے وہ تو ایک اس لحاظ سے ان کو پروٹیکشن تھی کہ اللہ تعالیٰ جو وحی کرتے تھے وہ وحی ہی ہوتی تھی ان کو. اب ہمیں اگر کوئی اشارہ مل گیا یا ہمارے سامنے کوئی بات آ گئی، تو اب ہم اس کو کیا خدا کی طرف سے ہی سمجھیں یا اس کو بھی اپنی عقل پہ پرکھیں؟ دیکھیے، جب میں کسی چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے نکلتا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے، اللہ کا الہام ہے، اللہ کی وحی ہے، وہ آتی ہے، اسی طریقے سے اللہ نے میرے اندر عقل اور شعور، ارادہ اور اختیار، صحیح اور غلط، حسن و قبح، ان کو جاننے کے کچھ معیارات رکھے ہیں. فیصلہ تو انہی کی بنیاد پر ہوگا. جو چیز انسان کو منتشر کرتی ہے بسا اوقات وہ یہ ہوتی ہے کہ 2 چیزوں کے اندر، دونوں چیزوں میں صحیح غلط کا سوال نہیں ہوتا. صحیح غلط میں تو طے ہے کہ صحیح کی طرف جانا ہے، غلط کو رد کرنا ہے، اس میں تو کوئی استخارہ کر ہی نہیں سکتا آدمی. 2 چیزیں ہیں، دونوں مساوی نظر آ رہی ہیں، اس کے اندر انسان تردد، رشتوں کے معاملے میں بالعموم ہوتا ہے، 2 رشتے ہیں، دونوں کے اندر کوئی خرابی بظاہر نظر نہیں آ رہی، تو اس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات، کہاں جاؤں؟ تو میں یہ دعا کرتا ہوں. اچھا، اس دعا کے نتیجے میں عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کس چیز کی کر رہا ہوتا ہوں؟ اس چیز کی کر رہا ہوتا ہوں کہ جو صحیح رستہ ہے جس پہ میں جا رہا ہوں، اس میں اگر کوئی خرابی ہے مستقبل میں تو مجھے اس سے بچانا، اور اگر کوئی خرابی ہے تو کوئی ایسا کام کر دے کہ جس کے نتیجے میں ابھی بچ جاؤں. یہ سب کی سب کوشش میری طرف سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کوئی آسمان سے اتر کے انٹرفیئرنس نہیں کرتے، بلکہ آپ اگر ایک نیک آدمی تھے، آپ کا ماضی ایک اللہ سے تعلق کا ماضی ہے، تو یہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ مومن اللہ کی طرف جھکتا ہے، اس سے کوئی التجا فریاد گناہ بند کے کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مدد بھی کر دیں. وہ مدد اگر خواب کی صورت میں ہوگی تو خواب میں تو چیزیں ممثل کر کے دکھائی جاتی ہیں. ہر رویا، ہر خواب محتاج تعبیر بھی ہوتا ہے، محتاج تعبیر بھی ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ہم اس کو یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، تو یہ جملہ تو بالکل غلط ہے، اس لیے کہ خواب میں بھی اگر وہ کوئی بتا دیں تب بھی تعبیر اور تمثیل کو میں نے ڈی کوڈ کرنا ہے، تب بھی معاملہ میری طرف ہے. تو استخارہ خیر کی دعا ہے، خیر میں اطمینان پیدا کرنے کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اطمینان پیدا کر دے، اس کا کرم، اس کی عنایت ہے. ورنہ کتنی دعائیں میں کر رہا ہوتا ہوں قبول نہیں ہوتی. تو اگر یہ استخارے کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی اور ممکن ہے نہ ہو، تو اس میں یہ کوئی طے نہیں ہے کہ جیسی آپ نے اللہ تعالیٰ کو ایک معاملے میں فریق بنا دیا کہ وہ فیصلہ کریں تو فیصلہ زمین پہ لے کے آئیں گے. سر تسر دعا ہے. دعا کے قبول اور رد ہونے کا جو عالمگیر کرائٹیریا دین میں بیان ہوا ہے، وہی کرائٹیریا کا اطلاق یہاں پر بھی ہوگا. اگر کوئی سائن ملتا ہے تو وہ سائن بھی میں نے ڈیکوڈ کرنا ہے علم و عقل کی بنیاد پہ. ویسے میں آپس کی بات آپ کو بتا دوں کہ جب بھی کوئی سائن ملے تو انسان اس کو علم اور عقل کی بنیاد پہ کرتا ہے. 2 رشتوں میں اگر میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ اس میں سے انتخاب دے دو، اور خواب میں مجھے کسی تیسری اپاہج اور نابینا خاتون کا رشتہ دکھا دیا جاتا ہے، تب بھی میں ان سے انتخاب کروں گا، وہاں نہیں جاؤں گا. تو یہ میں اپنی علم اور عقل کی بنیاد پہ معاملات کر رہا ہوتا ہوں. صحیح، بہت شکریہ حسن بھائی. بدیہ بہن کا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن ایک کا تو آئی تھنک مجھے آنسر مل گیا ہے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی اولاد اپنے وفات پائے ہوئے ماں باپ
کے نام کا کوئی عمرہ یا حج کرے تو کیا اس عمرے یا حج کا ثواب اس ماں یا باپ کو ملتا ہے؟ سیکنڈلی کہ ہم اگر کوئی اولاد اپنے وفات پائے ہوئے ماں باپ کے اصالِ ثواب کے لیے ڈیلی قرآن پاک پڑھے اور وہ یہ دعا کرے کہ میں نے جو پڑھا اس کا ثواب میرے ماں باپ کو بھی پہنچے، تو کیا وہ اصالِ ثواب پہنچتا ہے؟ اور کیا انسان، ایک زندہ انسان اپنی زندگی میں اپنے لیے قرآن پاک یا پڑھائی، کلمہ یہ پڑھ کر اس امید پر کہ میرے مرنے کے بعد مجھے اس کا ثواب ملے، کیا ایسا ہوتا ہے؟ جیسے ہم سنتے ہیں کہ سورہ ملک پڑھنی چاہیے، مرنے کے بعد قبر میں روشنی ہوتی ہے، یا سورہ یاسین پڑھیں تو آپ اگر دن کے آغاز میں پڑھیں تو آپ کے سارے دن کے کام اچھے ہو جاتے ہیں. یہ میرا کویسچن ہے. جی، یہ جو پہلا سوال آپ نے کیا نا اصالِ ثواب کا کہ ان تک پہنچے، تو یہ کسی شخص کو سوچنا چاہیے کہ وہ 2 قتل کر کے بھی ان تک پہنچا سکتا ہے کہ نہیں پہنچا سکتا. بھائی اگر نیکی اور خیر پہنچ سکتی ہے تو پھر شر کو بھی وہاں پہنچنا چاہیے. تو یہ بالکل بے بنیاد تصورات ہیں. یہی وہ تصورات ہیں کہ جس سے دین کا پورا جو نظام ہے وہ بالکل ملیا میٹ ہو جاتا ہے. دین کا تصور ہے انسان کا تزکیہ، اس کی تطہیر، انسان کا امتحان. جب وہ مر گیا اس کا وہ معاملہ ختم ہو گیا، الا یہ کہ اس نے کسی چیز کا ارادہ کیا تھا. یہاں پر بھی دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ارادہ کیا تھا، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ارادہ کیا تھا تو اس کی طرف سے انیشیٹو ہوا. انیشیٹو وہاں سے ہونا ہے، ماں باپ کی طرف سے ہونا ہے. جب تک وہ زندہ تھے انیشیٹو کا ان کو حق تھا. تو آپ نے دیکھا کبھی کسی شخص نے کہا کہ 2 قتل کر کے بھی میں ان تک پہنچا دیتا ہوں؟ کبھی نہیں پہنچاتا. کیوں نہیں پہنچاتا؟ اس لیے کہ اگر کوئی خیر پہنچ رہی تو شر بھی پہنچنا چاہیے نا. نہیں پہنچتا، کچھ نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ ان کا امتحان ختم ہو گیا. الا یہ کہ انیشیٹو ان کے یہاں موجود تھا، انہوں نے کوئی نیکی خیر کے کام کا ارادہ کیا، آپ نے پایا تکمیل تک پہنچا دیا. ان کا کوئی مال تھا، اس کو انہوں نے لوگوں میں خرچ کیا، اس کا صدقہ جاریہ وہ ان تک پہنچا دیا. کوئی علم ہے، علم کی کوئی چیز انہوں نے آگے پہنچائی، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوا، تو اب انیشیٹو ان کی طرف سے ان تک وہ سب کچھ پہنچ رہا ہے. اس کے بعد میں کچھ نہیں کر سکتا ہے. پہلے سوال کا جواب ہے. دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ کچھ پڑھ کے میں ان تک ثواب پہنچا دوں. ان تک تو پہلے بعد میں پہنچے گا، پہلے اپنے آپ تک تو پہنچائیے. پہلے اس کو تو ثابت کیجئے کہ یہ پڑھنے سے ثواب کو ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا. یہ جو روایتیں اس زمن میں بیان کی جاتی ہیں، ان روایات پہ میں نے ایک مضمون بھی لکھا ہے، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ جو ہر لفظ پہ 10 نیکیاں ملنے کی روایات ہیں، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے. جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ جب آپ پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ اس کا آپ کو اجر دیتا ہے. یہ قرآن مجید کوئی مطلب بھجن ہے، کوئی نغمے ملی ترانوں کی کتاب ہے کہ اس کو آپ پڑھ کے رقص و سرور میں آ کر اس سے کوئی استہزاء حاصل کریں گے؟ علم و فکر، تدبر و تعقل کی کتاب ہے. اس کے اندر کوئی زبان میں ہدایات دی گئی ہیں. اتنی مذاق خیز تصور ہے جو مسلمانوں کے پیدا ہو گیا. یہ کتاب کو رٹنے سے، کتاب کو دہرانے سے کوئی ہمیں ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. آپ اس کتاب کو اس نیت سے پڑھیں کہ اس کو ادا بھی صحیح کر سکیں، اس کے بعد اس کے مفہوم کو بھی صحیح سمجھیں، اس کے بعد اس پر عمل بھی کریں. یہ نیت ہو تو پھر پہلے عمل سے آپ کو ثواب ملنا شروع ہو جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر نیکی خیر کے کام میں اجر دیتے ہیں، لیکن نیت یہ ہو کہ نہیں میں تو صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ تو ایک طوطے کی طرح رٹنے والی کتاب ہے، ہم اس کو رٹیں گے تو اس کے نتیجے میں اجر مل جائے گا. تو یہ قرآن مجید کو مجروح کرنے کے مترادف ہے. تو اس کا اجر پہلے خود تک تو پہنچائیے، پھر اس کے بعد والدین اور ان کو پہنچایا جا سکے گا. تیسری کیا بات فرمائی تھی آپ نے؟ جیسے ہمیں یہ سنتے ہیں کہ سورہ ملک پڑھیں آپ تو وہ قبر میں روشنی کرتی ہے. اس طرح کی جتنی روایات ہیں، ان روایات کی تحقیق کرنی چاہیے. بیشتر روایات ضعیف روایات ہیں، اور لوگوں نے جس طرح میں نے ابتدا میں بیان کیا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کی ترغیب دلانے کے لیے اس طرح کی روایات گڑی ہیں. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح روایات منسوب ہم تک پہنچتی ہیں، ان میں اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں آتی، الا یہ مثلاً جمعے کے دن سورہ ملک ہے یا باقی چیزیں، وہ بھی اس لحاظ سے ہوتی ہیں کہ جب آپ پڑھیں گے، اس کے مضمون پہ غور و فکر کریں گے. جمعے کا ایک مبارک دن ہے، اللہ کے حکم پر نظم اجتماعی کے تحت اجتماعی طور پہ نماز ادا کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں طبیعت کے اندر ایک جس کو آپ کہتے ہیں اللہ کی طرف جھکاؤ، ایک لگاؤ بھی پیدا ہوگا. یہ سب کی سب تجویز کی چیزیں ہیں، ان کا اجر سے کوئی تعلق نہیں. بہت شکریہ حسن بھائی. اس میں ایک چیز واضح کر دیجئے کہ جو قرآن پاک کے الفاظ پر ہر لفظ پہ جو ثواب کی جو حدیث ہے ترمذی میں شاید آئی ہے، یہ کیا صحیح حدیث نہیں ہے، یا اس پہ آپ کی تحقیق کچھ اور اس کی انٹرپریٹیشن ہے؟ کیونکہ اس میں تو بالکل واضح ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ تینوں الگ حروف ہے اور ان پہ الگ الگ ثواب 30 نیکیاں ملیں گی. اس کو تھوڑا واضح کر دیں حدیث کو، تاکہ ہم اگلے سوال. یہ روایت بالعموم بیان کی جاتی ہے. اسی روایت پہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے مضمون لکھا ہے، یہ روایت ثابت نہیں ہے. اس کے مقابل میں کچھ اور روایات ہیں جن کے اندر یہ مضمون زیر بحث نہیں ہے، بلکہ اس پہ قرآن مجید پڑھ کے عمل کی بات کی. میں
क्वेश्चन जी करना बच्चे चाह रही थी बेटे से। जी आंटी अस्सलाम वालेकुम बेटा। असल में मैं एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुई थी पिछले दिनों कि कहा ये जाता है कि आजमाइशें और तकलीफ़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं और वही इसको दूर करता है, दुआ करनी चाहिए। तो वो कुछ लोग उसको कह देते हैं ये गुनाहों का नतीजा है या ये है वो, आप तौबा इस्तग़फ़ार करें। उसके लिए कुछ किताबें होती हैं जैसे मसाइब से बचने के वजीफ़े, दुआएं, और बड़े अच्छे अच्छे स्कॉलर्स की हैं कि जैसे, और उसमें ये कहा गया है कि आप मुसीबत से बचने के लिए पहले से ही ये वाली 16 दुआएं जो है ना, आप इसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपकी ये मुसीबत टल जाएगी, और अगर आती भी है तो अल्लाह उस पर कमी कर देगा। मतलब दो चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि आजमाइशें तो अल्लाह की तरफ से आती हैं जो दुआओं से टल जाती हैं, लेकिन जो कुरानी दुआएं हैं उनको तरतीब से पढ़ना या मखसूस कर देना ये 16 दुआएं जो हैं वो आपकी आजमाइश को टाल देंगी। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, ये इसके बारे में दीन क्या हमारा कहता है कि ये वाकई हमारे गुनाहों के नतीजे में आती हैं या अल्लाह की इम्तिहान है हमारे लिए, आजमाइश है, इसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये दुनिया तो बनी ही आजमाइश के उसूल पर है। इसमें तो हर चीज़ अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है, और ये बात कि उस इम्तिहान में मेरी तरफ से कोई गलती हुई है उसके नतीजे में आया है, या अल्लाह की वो आफाकी स्कीम थी उसके नतीजे में आया है, इसका फैसला तो इंसान ने करना है। इंसान मिसाल के तौर पे तेज़ गाड़ी चलाता है और ट्रैफिक के इशारों की पाबंदी नहीं करता और उसके नतीजे में उसका हादसा हो जाता है, तो अब इसमें आपको कोई तरद्दुद है फैसला करने में कि अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आई थी कि ये आपके किसी अमल का बवाल है? दो चार की तरफ वाज़ेह है। यही मामला दुनिया के सारे मामलात में होता है। हम बसा औकात गलत प्लानिंग करते हैं, बसा औकात उजलत पसंदी का, मुबादरत का शिकार हो जाते हैं, उसके नतीजे में बहुत कुछ गलत हमारे साथ हो रहा होता है। आप ये देखिए कि हम इंसानों को पूरा साल असातिज़ा ये बताते हैं क्लासरूम के अंदर कि तुमने पढ़ाई करनी है, तुमने क्लास में अटेंटिव रहना है, तुमने मुताला करना है, तुमने तैयारी करनी है, उसके बाद तुम इम्तिहान के अंदर कामयाब हो गए। मैंने पूरा साल कुछ नहीं किया और इम्तिहान का पर्चा जब मेरे सामने आया तो किसी सवाल का मुझे जवाब नहीं आता था, मैं उठ के आ गया और मैं फेल हो गया। फेल होने के नतीजे में नौकरी मुझे नहीं मिली, मैं बेरोजगार भी हो गया, उसके नतीजे में मेरे यहाँ कहत और फाक़े की नौबत आ गई। तो अब ये सारा काम जो हुआ ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई आफाकी आजमाइश थी या मेरे किसी अमल का बवाल है जो सामने आया है? तो अल्लाह की तरफ से भी इम्तिहान होता है, अल्लाह की तरफ से भी आजमाइश आती है, लेकिन ये बिलुमूम जो हमें आजमाइशें आ रही होती हैं, जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होता है, वो असल में हमारे अमल का वबाल होता है, हमारे अमल की गलती होती है, हमारी तदबीर की खराबी होती है। तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि हम इस पे गौर करें कि जो आजमाइश हमें आई है उस आजमाइश में हमारा कितना हिस्सा था। अगर वो हमसे मुतल्लक किसी अमल के बवाल का नतीजा है तो अब मैंने उस अमल को ठीक करना है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई शख्स पूरी जिंदगी किताब ना खोले और महज दुआओं के वजीफे करके पास हो जाए। नहीं, उसको जवाब आना चाहिए है, उसको कलम पकड़ना आना चाहिए है, उसको जुबान आनी चाहिए है, वो लिखेगा तो वो पास होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला की जो पूरी स्कीम है उसको वो उलट पलट करके कहे जी मैं तो अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हूँ। इंसान मेहनत करने के बाद दुआ भी करता है, तो मैं जब मेहनत करता हूँ तो अल्लाह से दुआ करता हूँ या अल्लाह ये चीज मुझे बुलाना नहीं, उस मौके पे मुझे तवाना रखना। तो ये सब की सब तायीद की दुआएं होती हैं, इसका उस अमल के बबाल और इंतशार से कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी आलमगीर तौर पर इम्तिहान दरपेश है इंसान को। मेरे यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई, जो कुछ मैं कर सकता था कर लिया, लेकिन अल्लाह ताला ने कोई ऐसा मर्ज उसको लाहक किया कि वो 4 दिन में दुनिया से रुखसत हो गया। तो ये मेरे किसी अमल के वबाल का नतीजा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, ये अल्लाह की तरफ से मामला हुआ है। तो अल्लाह ताला आजमाइश भी लाते हैं, आजमाइश मेरे अमल के नतीजे में भी आती है। जब भी आजमाइश आएगी तो मैंने क्या करना है? मैंने ये देखना है कि क्या वो मेरे अमल के नतीजे में है तो उसको दुरुस्त करना है। अल्लाह के किसी स्कीम के नतीजे में है तो वहां पर भी अल्लाह ताला ने ये कहा हुआ है, जल्जले आते हैं, तूफान आते हैं, अल्लाह लेकर आता है, इंसान तो नहीं लाते, लेकिन इंसान ने तदबीर करके उनसे भी अपने आप को महफूज किया। तो तदबीर करनी है, तदबीर के बाद हम अल्लाह की तायीद के लिए दुआ करते हैं। ये जो सब कुछ आपको बताया जाता है कि जी अमल कर लो तो ये नहीं होगा, ये सब कुछ खिलाफ दीन है। अगर ये अमल नहीं होगा तो फिर आजमाइश क्या है? दुनिया तो बनी इम्तिहान के उसूल पे है। अगर मैंने 4 दफा सूरह मुल्क पढ़ ली उलट पलट करके तो उसके नतीजे मुझे कुछ नहीं होगा, तो फिर तो मुझे रोज ही काम करना चाहिए। तो फिर इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा निकला कि दुनिया में मेरा इम्तिहान ही नहीं हो रहा। इम्तिहान होगा, आजमाइशें आएंगी, इंतशार भी पैदा होगा। हमने आगे बढ़ के ये देखना है हमारे अमल के नतीजे में है तो अमल दुरुस्त करें, अल्लाह की तरफ से है तो अल्लाह की तरफ रुजू करें, उसकी इनाबत, उसके खुशू तजल्लुल, उसकी तरफ झुकने के अमल को बेहतर करें। ये तरीका है जिससे मामलात को देखना चाहिए।
जज़ाक अल्लाह खैर। मैं इसमें से क्विकली एक क्वेश्चन कर लूंगा कि आमतौर पर ये बड़ी जो लोग आजमाइश से गुजरे होते हैं, किसी मुसीबत से गुजरे होते हैं, तो उसमें ये आगे कह दिया जाता है कि भाई कई दफा लोगों के गुनाहों की भी सजा होती है, इस तरह के मामला होते हैं। तो पहली दो सूरतें तो वाजे होगी जो आपने जवाब दिया उससे, कि एक ये कि आप इंसान की अपनी कोई गलती है जिसके नतीजे में उसके रद्दमल के तौर पर आपके अंदर कोई चीज आ गई, आपको कोई हादसा हो गया। दूसरी ये भी चीज वाजे कि अल्लाह ताला इम्तिहान भी देते हैं अपनी तरफ से। और जो तीसरी नोयत है जो कि आपके गुनाहों की सजा है, ये भी आंटी के सवाल में थी, तो ये इसको भी वाजे कर दें कि क्या ये मामला इस दुनिया में होता है या आखिरत में ही होगा? होता भी है और नहीं भी होता। बसा औकात ऐसा होता है कि अल्लाह ताला बड़े मुतकब्रीन को दुनिया के अंदर किसी आजमाइश में मुब्तला करके लोगों के लिए निशान इबरत बनाते हैं, लेकिन नहीं भी होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बड़ी शदोमत के साथ गुनाह करते रहे और बिल्कुल अचानक से रुखसत हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, कोई आजमाइश नहीं आई, कोई वबाल नहीं आया, कोई तरद्दुद नहीं हुआ। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं जो हमारे यहाँ बयान किया जाता है, या हिंदू मिथ्स के अंदर ये जो मेथोडोलॉजी है, कारमा का तसव्वुर है, दीन इस्लाम ऐसे किसी तसव्वुर को नहीं बयान करता। मुमकिन है हो जाए, मुमकिन है ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब अगर किसी और ने सवाल करना है, अदरवाइज हम रेहान भाई और अंकल शमशाद के सवाल थे। मैं चलें, बहुत शुक्रिया। असल मेरा सवाल जो है वो पिछले सवाल से रिलेटेड है। जैसे सपोज आज मैंने फेसबुक अपना ओपन किया तो सामने एक मैसेज आ रहा था कि ये दुरूद शरीफ पढ़ें, तो क्या वो दुरूद शरीफ पढ़ना मेरे ऊपर फर्ज है, या अगर मैं नहीं पढ़ता या मैं नहीं शेयर करता तो मेरे ऊपर गुनाह भी है? जी, बस इतना ही सवाल अगर है। किसी शख्स ने लिखा है कि दुरूद शरीफ पढ़ें और आप पर ये फर्ज है, तो इससे बड़ी तो कोई बिदअत नहीं हो सकती, इसलिए कि फर्ज के बारे में तो मैं अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म दे रहा हूँ, तो अल्लाह ताला को ये कहना चाहिए कि फलां चीज़ फर्ज है, फलां चीज़ फर्ज नहीं है। अगर मैं उसको दीन बना के पेश कर रहा हूँ कि जी ये दुरूद शरीफ पढ़ना आप पर लाजिम है, फर्ज है, और वो फर्ज नहीं है, तो फिर तो ये बिदअत का इर्तिकाब है, तो इससे तो अपने आप को आपको बचाना चाहिए। तो दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला के यहाँ अगर आप नौयत मसला के बारे में जानना चाहते हैं तो ऐसा कोई फर्ज मौजूद नहीं है। लिहाजा दुरूद क्या है? दुरूद रसूल सल्लल्लाहु के लिए दुआ है। दुआ अपनी जात में कोई फर्ज चीज नहीं हो सकती, इसलिए कि दुआ तो उठेगी मेरे दिल के अंदर से, मेरे अंदर कोई तलब पैदा होगी, उसका ज़हूर और उसका इजहार दुआ के अंदर होगा। तो दुरूद अल्लाह के पैगंबर के लिए दुआया कलिमात हैं। ये दुआ तो मैंने करनी है, जब मेरा दिल होगा, जब मेरी तबीयत होगी, जब मेरा मिजाज होगा, उस वक्त मैं दुआ करूंगा। ये कोई शख्स आकर मेरे ऊपर कैसे लाजिम कर सकता है? तो इस तरह की तमाम चीजों को डिस्करेज करना चाहिए, यहीं से इब्तिदा होती है इन चीजों की। शुक्रिया, शुक्रिया। अंकल आप सवाल करना चाहेंगे या? जी, मैं रिलेटेड उसी से पहले तो क्लैरिफिकेशन बेसिकली चाहता हूँ। तो अगर कोई जैसे हम जो इंतकाल फरमा गए उनकी तरफ से अगर जो हम कुर्बानी भी करते हैं तो वो भी जो है सही अमल नहीं है, जो मैं समझा हूँ, नंबर 1। और नंबर 2 ये पूछना चाह रहा हूँ कि खास मकतब फिक्र जो अजान से पहले कुछ रद्द-बदल करते हैं, थोड़ा सा एडिशन करते हैं, या सलाम फिर पढ़ना नमाज के बाद, वो लाजमी है, क्या ये बिदअत के ज़मरे में आता है? जी, पहले सवाल का जवाब है कि कुर्बानी किसी की तरफ से नहीं होती, कुर्बानी इंसान की तरफ से अल्लाह के लिए होती है। इसीलिए आप तस्किया करते हैं और तस्मिया करते हैं, इसके बगैर कोई कुर्बानी मकबूल नहीं होती, कोई ज़बिया मकबूल नहीं होता। अल्लाह का नाम पढ़ के ज़ुबा करने का मतलब ये होता है कि आप अल्लाह के इज़्न पे, अल्लाह के नाम पे कुर्बानी कर रहे हैं। तो कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होती है, अल्लाह के अलावा किसी के लिए कोई कुर्बानी नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, कुर्बानी करना एक नेक मुस्तहब नफल अमल है। उस नफल अमल करने के बाद आप अल्लाह से ये कहते हैं कि जी अल्लाह इसका सवाब उन तक पहुंचा दे। उन तक सवाब पहुंचाने के लिए जरूरी है कि उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव हो। मिसाल के तौर पर मेरे वालिद साहब एक बकरा घर पे लेकर आए, उसके लिए उन्होंने पैसे अदा किए, उसको उन्होंने खड़ा किया, अब वो दुनिया से चांद रात को रुखसत हो गए हैं, तो मैं कुर्बानी करता हूं और मैं कहता हूँ या अल्लाह ये वो कुर्बानी लेकर आए थे, इसका अगर उन तक पहुंचा दे, तो बात समझ में भी आती है। इनिशिएटिव मौजूद था, इरादा मौजूद था, वो अमल में ढलने वाला तब पूरा नहीं हो सका, मैंने पाया तकमील तक पहुंचा दिया, तो अजर मिलना चाहिए, ये दुआ में कर सकता हूँ। लेकिन इसके अलावा मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि जी इसका अजर उन तक मिले? पहली बात। दूसरी बात, जो आपने अमल के अंदर कोई तगय्युर, कोई तब्दीली पैदा करते हैं, तो ये चीज तो सरीहन बिदअत है। आज़ान एक दीनी अमल है, उसके कलिमात सुन्नत के जरिए तय कर दिए गए हैं, उसमें कोई तगय्युर तब्दीली नहीं की जा सकती। अगर अजान की इब्तिदा में कोई काम होता है, अजान के खात्मे पे कोई काम होता है, अजान का हिस्सा उसको बना दिया गया है, या उसके बगैर अजान नहीं होती, तो ये चीज तो बिदअत यकीनन कहलाएगी। लेकिन आप अजान से हटकर अलहदगी में कोई जिक्र करते हैं, कोई शुक्र करते हैं, नमाज से हटकर अलग से कोई काम करते हैं, तो इसको बिदअत कहने की कोई जरूरत नहीं है, इल्ला ये
کہ اس کام کے حدود و شرائط میں آپ کوئی تبدیلی واقع نہیں کر رہے یا اس کو دین کا کوئی مطلوب عمل بنا کر بیان نہیں کر رہے. تو جو لوگ مثال کے طور پہ نماز کے بعد سلام پڑھنے کو دینی عمل سمجھتے ہیں تو یہ چیز تو بدعت کہلائے گی. لیکن کوئی شخص نماز پڑھنے کے بعد، یہ سلام بھی کیا ہے؟ دعا ہے. یعنی نماز کے بعد آپ دعا ہاتھ اٹھا کے کر لیتے ہیں، کوئی شخص کسی اور طریقے سے دعا کر لیتا ہے، اس کو کوئی نماز کا حصہ قرار نہیں دیتا، یا وہ جو عمل اپنی ذات میں ایک مباح عمل تھا اس کے اندر کوئی حدود و شرائط جاری نہیں کرتا، تو اس چیز کو بدعت نہیں قرار دیا جائے. جزاک اللہ. شکریہ حسن بھائی. حسن بھائی تین منٹ ہے آپ کے گیون ٹائم کے مطابق، تو اب آخری سوال میں بس چاہوں گا کہ ہم لوگ سب مل کر ہر سنڈے کو قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور بنیادی طور پہ جو ہمارا مقصد ہے وہ تزکیہ نفس ہے کہ ہم قرآن پاک سے اپنے تزکیے کے لیے وہاں سے رہنمائی حاصل کر سکیں. اس پورے چیز کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ ہم سب کو کوئی نصیحت کرنا چاہیں اور قرآن سے ہم کس طرح زیادہ سے زیادہ تزکیہ حاصل کر سکتے ہیں اپنے لیے اور اپنی زندگی میں بہتری لے کے آ سکتے ہیں، تو آپ مزید 2 منٹس میں اگر میں بتا دیں تو ہم آپ کی جان چھوڑنے کے. جی دیکھیے، قرآن مجید انسان جب پڑھتا ہے تو اس کے لفظ لفظ میں، اس کی آیت آیت میں، اس کے صفحے صفحے میں اللہ تعالیٰ انسان کو جس بارے میں جھنجھوڑتے ہیں وہ یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر الٹپ نہیں بھیج دیے گئے ہو، دنیا میں تمہیں ایک امتحان درپیش ہے. اور پھر قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ امتحان میں کامیابی کا ایک کرائٹیریا ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. یہ رسولوں کی داستانیں، یہ قصے، بنی اسرائیل وہاں سے نکلے، یہ مشرکین مکہ کے ساتھ یہ ہوا، یہ سب کچھ کیوں بتایا جا رہا ہوتا ہے؟ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ثابت کریں کہ یہ ایک حقیقی اسکیم ہے جس کا ظہور ہوا ہے. دیکھو پیغمبر بھی آئے تھے، وہ زمین پہ کر کے چلے گئے، کل تم نے بھی مرنا ہے تو تمہارے ساتھ بھی یہ سب معاملہ ہوگا. یہ قرآن کا موضوع ہے، یہ قرآن کا مضمون ہے کہ انسانوں کو یاد دہانی کروائی جائے، انسانوں کو جھنجھوڑا جائے، بتایا جائے کہ اللہ کے پیغمبر آ کر کیا کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. یہ تو ہو گیا مضمون. اس مضمون کو پڑھنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے اپنے اندر اخلاقی تبدیلی لے کے آنی ہے. اخلاقی تبدیلی کا ظہور سب سے پہلے کہاں ہوتا ہے؟ آپ کے گھر میں ہوتا ہے، آپ کی بیوی سے گفتگو میں ہوتا ہے، آپ کے بچوں سے انٹریکشن میں ہوتا ہے. اگر وہاں پر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک ذہنی عیاشی کے طور پہ مذہبی مقدمات اور ڈیوائن اسکرپچرز کا مطالعہ کر رہا ہوں، اس کا میری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ گفتگو میں نرمی، ملائمت، استدلال، طریقے کے ساتھ بات کرنا نہیں سیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے قرآن سے کچھ نہیں سیکھا. بچوں کے ساتھ نہیں سیکھا تو میں نے کچھ نہیں سیکھا. اپنے ماتحتوں کے ساتھ نہیں سیکھا تو میں نے کچھ نہیں سیکھا. سڑک پہ جاتے ہوئے کچرا پھینکا ہے، اس سے لوگوں کی حق تلفی کی ہے، معاشرے کو گندا کیا ہے تو کچھ نہیں سیکھا. یہ قرآن کا مطلوب ہے. قرآن کا مطلوب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد ہم بیٹھ کے کہیں کہ مولانا امین احسن اصلاحی نے تو اس سے یہ نقطہ پیدا کیا تھا اور ڈاکٹر اسرار نے تو اس کو یہ رد کر دیا اور دیکھیں اس کے نتیجے میں تو یہ ہوا. یہ اہل علم علماء کی بحثیں ہیں. عام آدمی جب قرآن پڑھتا ہے تو اس سے یہ تطہیر، یہ تزکیے کی چیزیں حاصل کرتا ہے. تو یہ مقصود اگر نہیں بن رہا، یہ اگر 2-4 سال اسٹڈی سرکل میں بیٹھنے کے بعد عمل میں نہیں ڈلا تو کچھ عرصے کے لیے اس پر پھر سیشن کریں کہ بھائی یہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے، جو کام ہم کرنے جا رہے تھے وہ تو حاصل نہیں ہو رہا. تو پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ قرآن محض ایک ذہنی عیاشی اور مشق کے طور پہ ہمارے یہاں مسلمان پڑھتے ہیں اور اس کا علمی مطالعہ شروع کر دیتے ہیں. وہ علم بھی عمل میں ڈھل کے نافع ہوتا ہے، ورنہ وہ علم وبال جان ہے. اس لیے کہ علم کے بغیر کل تک آپ یہ عذر تو پیش کر سکتے تھے اللہ کو کہ مجھے پتہ نہیں تھا، اب تو پتہ بھی چل گیا تب بھی عمل میں نہیں ڈالا. تو اللہ کو جو چیز مطلوب ہے قرآن پڑھنے کے بعد وہ آپ کے اعمال میں اخلاقی تطہیر ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں لوگوں کو مکارم اخلاق کے اعلیٰ مقامات اور اعلیٰ درجوں پہ فائز کروں. اسی طریقے سے اس طرح لوگوں کا حق ہے تو سب سے بڑھ کے خالق کا یہ حق ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کریں. یہ بھی اخلاقی حق ہے. جیسے ماں کو سلام کرنا، ماں کی نگہداشت کرنا، ماں کی نگرانی کرنا، ماں کے لیے ہر وقت ہم وقت حاضر ہونا، یہ اخلاقی تقاضا ہے. تو خالق کے لیے بھی. تو اگر ہم نمازوں کے اوقات میں پابندی نہیں کرتے، اللہ بلاتا ہے دل نہیں چاہتا. اسٹڈی سرکل میں تو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ جاتے ہیں، یہاں پر علمی بحثیں ہوں گی، آج ہم بتائیں گے فلاں نے کیا کہا تھا، لیکن نماز کے موقع پہ وہ اپنائیت پیدا نہیں ہوتی. وہ اذان سن کے وہ جس کو آپ کہتے ہیں طبیعت کے اندر روانی پیدا نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقصود تھا قرآن کا وہ مقصود تو فوت ہو گیا ہے. اب بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں. گپ شپ کے مختلف موضوعات ہوتے ہیں، لوگوں نے مذہبی موضوعات کو گپ شپ کا موضوع بنا لیا ہے. تو اصل چیز اخلاق تزکیہ ہے، تربیت ہے،
لوگوں کے حقوق ادا کرنا ہے. یہ کام ہو رہا ہے تو اسٹڈی سرکل کامیاب ہے, یہ کام نہیں ہو رہا تو اسٹڈی سرکل میں بیٹھ جائیں یا گیم کی کوئی مجلس سجا لیں یا گپ شپ کریں یا باربیکیو کریں, ان سب میں کوئی فرق نہیں. بہت شکریہ حسن بھائی. آپ ملیشیا دوبارہ آئے تو انشاءاللہ ہم باربیکیو کا بھی اہتمام ضرور کریں گے. انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دے. بہت شکریہ. آپ تمام دوستوں نے مجھے مدعو کیا. باقی میں ایک بہت ابتدائی نوعیت کا طالب علم ہوں. جو میں نے باتیں عرض کی ہیں اپنے علم کی بنیاد پہ کی ہیں, ان میں غلطی کا پورا امکان ہے. کوئی بات اگر آپ کو لگی ہو کہ وہ کسی استدلال کے بغیر بیان ہوئی ہو, مجھ تک پہنچائیں. انشاءاللہ اس میں بہتری بھی پیدا کریں گے. اس شکریہ کے ساتھ کہ آپ نے ہمارے علم میں اضافہ فرمایا.